اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ القارعہ کے معنی کھڑکھڑانے والی، یعنی قیامت کی نسبت سے اس صورت کو القارعہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں القارعہ کا لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مخاطب کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے کہ متعلقہ مضمون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے القارعہ، کڑکڑا دینے والی۔ دوبارہ پھر ارشاد فرمایا مل قارعہ، کیا ہے وہ کڑکڑا دینے والی۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا وما ادراک مل قارعہ، اور آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ کڑکڑا دینے والی کیا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور حقیقت میں سب انسان اس کے مخاطب ہے۔ اس صورت مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوگی جو انسان کو حیران کر دے گی۔ سب کچھ درم برم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے گی، جس کی وجہ سے کوئی بھی شے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ ایک اور بنیادی اثر یہ ہوگا کہ ہر چیز سے ثقل ختم ہو جائے گا اور آپس میں جڑنے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی، تمام چیزیں ٹوٹ پوٹ جائے گی۔ دنیا میں زیادہ وزنی اور ثقیل چیز پہاڑوں کو سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی عام تصور ہے کہ پہاڑ ایک نہایت ہی مضبوط چیز ہے، مگر قیامت میں پہاڑوں کی جو کیفیت ہوگی اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ذرات رنگین دھنی ہوئی اون کی مانند منتشر ہو جائیں گے۔ دیکھا جائے تو آسمان بھی کتنا مضبوط ہے، جس کے متعلق سورہ رحمان میں ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ کر دریچے دریچے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی گھبرا کر کناروں پر جائیں گے۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن یہ مضبوط چھت بالکل کمزور ہو جائے گی، یہ آسمان ٹوٹ پوٹ جائے گا، اس کی جگہ دوسرا آسمان تبدیل کیا جائے گا۔ یہ زمین جو ساری چیزوں کا ثقل برداشت کرتی ہے یہ بھی قائم نہیں رہے گی، اسے بھی تبدیل کیا جائے گا، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ اس دن کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ غافل ہے، وہ آج بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ہمیشہ سے جانتا تھا، اور آئندہ بھی اس کے علم میں ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، قبروں کو اکھیڑ کر مردوں کو باہر نکال دیا جائے گا۔ آج انسان اپنی خود غرضیوں کو چھپاتا پھرتا ہے، قیامت کے دن سب ظاہر کر دی جائے گی، بڑی رسوائی ہوگی انسان کو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں ذکر فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی قیامت کا ایک ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان حیرانی اور پریشانی کی وجہ سے ایسے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے جیسے پروانے روشنی کے آس پاس منتشر نظر آتے ہیں، ان میں کوئی ٹہراؤ اور جماؤ نہیں ہوتا۔ یہاں سورہ قارعہ میں کالفراش المبثوث اللہ نے ذکر فرمایا، اور سورہ قمر میں اللہ کا ارشاد ہے کأنہم جراد منتشر، اور پہاڑ جو زمین پر سب سے بڑی اور بوجھل اور باری چیز سمجھے جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اون کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے، جس کے بارے میں سورہ واقعہ میں اللہ نے ذکر فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، وہ پہلا ہوا غبار بن جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب کہ پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ اس لیے سورہ قارعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس احوال کا ذکر کیا کہ وہ قیامت کا دن یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
اور پہاڑ دنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ عہن رنگین اون کو کہتے ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کے پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ کسی جگہ کے پہاڑ پتھر اور مٹی کالی ہے اور کہیں پر سفید ہے، کہیں سیاہ ہے۔ اسی طرح پختگی کے لحاظ سے بھی مختلف نوعیت کے پتھر ہوتے ہیں، کوئی بڑے سخت، کوئی بڑے، کوئی چھوٹے، کوئی بربرا، کوئی کس قسم کا۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ان کے ذرات اڑیں گے تو مختلف رنگ مل کر ایسا محسوس ہوگا جیسے رنگین دنی ہوئی اون ہوتی ہے۔ قیامت کا یہ مذکور نقشہ کھینچنے کے بعد خطاب کا رخ اصل موضوع کی طرف ہوتا ہے کہ جب یہ حالات پیدا ہوں گے تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، تمام اعمال نیک اور اعمال بد کو حاضر کیا جائے گا، جیسا سورہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر اگر اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی نظر آئے گا، اور اگر ذرے کے برابر برا عمل کیا ہوگا وہ بھی نظر آئے گا۔ پھر ان تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا، فمن ثقلت موازینہ، بہرحال جس کے اعمال وزنی ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بہت ہی پسندیدہ عیش میں ہوگا۔ عیشہ کے معنی عیش کی زندگی، اور راضیہ کے معنی نہایت ہی پسندیدہ۔ اس طرح مرضیہ کا معنی ہوتا ہے خواہش کے مطابق من مانی زندگی۔ مقصد یہ ہے کہ جس انسان کے اعمال وزنی ہوں گے اسے وہاں عیش و آرام کی زندگی نصیب ہوگی کہ اب جزائے عمل کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ پہلے مرحلے میں کفار اور اہل ایمان کے اعمال الگ الگ تول دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کافروں کے اعمال نامے ان کے کفر کی وجہ سے بالکل بے وزن ہوں گے، لہٰذا انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل ہلکے ہوں گے، جن کے متعلق اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یعنی جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہوگا۔ حقیقت میں تو اعمال میں وزن ایمان اور توحید کے بدولت پیدا ہوتا ہے، اور جو اعمال ان بنیادی چیزوں سے خالی ہو وہ لامحالہ بے حقیقت اور وزن سے خالی ہوں گے، لہٰذا ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جب کفار کے اعمال نامے الگ کر دیے جائیں گے تو اب اہل ایمان کے اعمال کا وزن شروع ہوگا، تاکہ ان کی نیکیوں اور بدیوں کا مقابلہ کیا جا سکے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا۔ اگر نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، اور اگر برائیاں وزن میں زیادہ نکل آئی تو ایسا شخص سزا کا مستحق ہوگا۔ گویا اعمال میں وزن ایمان کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اعمال میں وزن 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اتباع سنت، اور نمبر 3 اخلاق۔ یعنی جس شخص میں ایمان ہوگا اس کا عمل وزنی ہوگا، اور جس میں جس قدر اخلاص ہوگا اس قدر اس کے اعمال میں وزن زیادہ ہوگا، اور جس شخص کے اعمال زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق ہوں گے اس میں وزن اور بڑھتا جائے گا۔ دوسری طرف جس میں ایمان نہیں اس کا عمل بالکل بے وزن ہوگا، اور اگر اس شخص میں ایمان موجود ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص کتنا پایا جاتا ہے، عمل میں اخلاص کتنا ہے، اور اس کے ساتھ اتباع سنت کس درجے کا ہے، اس کے مطابق اعمال میں وزن ہوگا۔ اعمال میں وزن کا مقدار اخلاق اور اتباع سنت پر ہوگا۔ اس کے لیے عقیدے کی درستگی لازم ہے۔ اگر عقیدے میں بھی ذرہ برابر کہیں فرق ہوگا، انسان کے ایمان میں فرق آ جائے گا، کفر، شرک یا نفاق پیدا ہو جائے تو اعمال میں قطعاً کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ گویا اعمال میں وزن ایمان سے آئے گا۔ ایمان کے بعد ہم اپنے عمل صالح اخلاص کے ساتھ
اور سنت کے مطابق ادا کرنے والے ہو تو اللہ ہمارے عمل میں بھی وزن پیدا کرے گا اور ہمیں آخرت کی ہر قسم کے رسوائیوں سے انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔